سورہ طٰہٰ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر، نزول کے اعتبار سے 45 نمبر، 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ طٰہٰ اور یاسین اگر نام رکھا جائے تو لازمی ہے کہ غلام لگایا جائے، غلام یاسین، غلام طٰہٰ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ طٰہٰ اور یاسین کے کیا معنی ہے۔ طٰہٰ اور یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اب ہمیں معنی تو نہیں معلوم۔ بعض حضور کے نام ایسے ہیں جو ہم نام نہیں رکھ سکتے، جیسے نبی، رسول، اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں۔ ہم کسی کا نام نبی تو نہیں رکھ سکتے، رسول تو نہیں رکھ سکتے۔ تو طٰہٰ اور یاسین کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی افریقیہ میں کہ ہم نہیں جانتے ان کے کیا معنی ہے۔ یہ حضور کا اسم ہے، حضور کا نام ہے، ہو سکتا ہے حضور ہی کے لیے خاص ہو، لہذا جب بھی یہ نام رکھیں تو غلام یاسین کہیں یا غلام طٰہٰ کہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں، جاننے پہچاننے والوں میں کسی کا ایسا نام ہو تو آپ انہیں مسئلہ بھی بتائیں اور غلام یاسین اور غلام طٰہٰ کہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب آپ پر یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کے باعث آپ پر خشیت کا غلبہ ہوتا اور آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بہت دل جلاتے، بڑی کوششیں کرتے۔ فرمایا الا تذکرۃ، یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تو آپ یہ نصیحت کر دیجئے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ آسمان پیدا کیے جو بلند ہیں۔ الرحمن، رحمان عز وجل، علی العرش استوى، عرش پر استوا فرمایا، یعنی اپنے نور کو عرش پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالی جسم سے، جگہ سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ان حرکات و سکنات سے پاک ہے، کیونکہ جب وہ جسم سے پاک ہے تو اٹھنا بیٹھنا، آگے پیچھے ہونا، یہ جسم کی حرکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ جب دیدار ہوگا اور اللہ رب العالمین جب اپنا جلوہ دکھائے گا تب ہی معلوم ہوگا کہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی منع ہے کہنا، عرش پر بیٹھا ہے یہ کہنا بھی منع ہے، کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے یہ بھی کہنا منع ہے، کیونکہ اوپر والا دیکھ رہا ہے اس سے یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہو، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو ساتوں زمین نیچے ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم تو زمین اتنا ہی سمجھتے ہیں نا کہ زمین کھودی، پانی نکل آیا، زمین ختم ہو گئی۔ زمین بہت گہری ہے اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ،
اور اگر تم زور سے کوئی بات کہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے اور جو بات ظاہر ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو سر راز کو کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں پوشیدہ بات۔ راز ہو، پوشیدہ بات ہو، آہستہ سے بات کہی جائے یا آہستہ سے نہ کہی جائے، دل کے اندر کوئی خیال ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، بس انسان کی خیالات پر گرفت نہیں ہوتی۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر اگر یہ وسوسے اور برے خیال بری سوسائٹی اور بری گیدرنگ، بری دوستی یا برے مناظر دیکھنے کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر تو ان وسوسوں پہ پکڑ ہے۔ لیکن انسان اگر اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھتا ہے، بری صحبت نہیں ہے، پھر بھی برے خیال آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ آزمائش ہے، سب سے پہلے تو اس کی اسباب ختم کریں کہ برے خیالات کیوں آتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے تو جو وجوہات ہیں اس سے بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا اور برے خیالات آنے دور ہو جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذہن کا بھی گناہ کرتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذہن کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ خالی اوقات میں بعض نوجوان بیٹھ کر کوئی تصور لاتے ہیں، پھر اس تصور سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ذہن کا گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہے۔ تو گندے خیالات ذہن میں جان بوجھ کے لانا یہ ذہن کی بیماری ہے، ذہن کی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک فرمائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب آپ نے آگ کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام 30 سال مصر میں رہے اور 30 سال کی عمر میں مصر سے مدین روانہ ہوئے اور 10 سال مدین میں رہے، پھر 40 سال کی عمر میں مدین سے آپ دوبارہ مصر آ رہے تھے۔ آپ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کی نیت سے مدین سے نکلے تھے مصر کی طرف، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے آپ نے سڑک کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا تاکہ کوئی دشمن آپ کا راستہ نہ روکے۔ جب آپ جنگل کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں راستہ بھول گیا ہوں۔ کوہ طور کی مغربی جانب آپ نے ایک آگ دیکھی۔ اس وقت سخت سردی تھی، برف پڑ رہی تھی اور آپ کی زوجہ درد زخم میں مبتلا تھیں، جو ولادت کے درد ہوتے ہیں۔ فقال، پس آپ نے فرمایا لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اپنی زوجہ سے کہ ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میری نظر ایک آگ پر پڑی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ چنگاری لے کر آؤں، یعنی وہاں سے ہمیں آگ مل جائے اور یہاں پر آ کر ہم لکڑیاں جلائیں اور اس سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ کریں۔ او اجد علی النار ہدن، یا آگ کے پاس کوئی میں راستہ پالوں، یعنی کوئی قافلے والا مجھے راستہ بتائے کہ اب ہمیں جنگل میں کون سی طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے مصر کا راستہ ہمیں مل جائے۔
یہ کہہ کر آپ اس آگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک روشن و منور ہے۔ پھر آپ چلتے چلتے جب اس درخت کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اب ایک فاصلہ مقرر ہو چکا ہے۔ جب آپ آگے چلتے ہیں تو درخت پیچھے جاتا ہے، اور جب آپ رک جاتے ہیں تو درخت رک جاتا ہے۔ آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو درخت آگے آتا ہے۔ تو آپ رک گئے، اور اس موقع پر آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سماعت کیا۔ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اپنے ان کانوں سے، کان کے اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے کہ ہم آواز کو سنیں، آنکھ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ دیکھے۔ اللہ چاہے تو آنکھ سننے لگے اور کان دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سماعت کیا، جسم کے ہر جز سے آپ کا پورا جسم کان بن گیا۔ فلما، پس جب، اتاہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا یا موسیٰ، ندا دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، بس آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ انبیاء کے نالین شریفین ہوتے ہیں اور ہمارے جوتے اور چپل ہوتے ہیں۔ فاخلع نعلیک، آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ تو اس مقدس اور پاکیزہ وادی کی تعظیم میں اور ادب میں اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی متبرک اور مقدس مقام پر حاضری ہو تو وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں تو جوتے اتار کر آتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب تک مدینہ منورہ میں رہے وہاں پر چپل اور جوتے آپ نے کبھی نہیں پہنے۔ یہ آپ کا ادب تھا اور آپ کے عشق کا ایک انداز تھا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا اور نبوت عطا فرمائی۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس جو وحی آپ کو کی جاتی ہے اسے غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم رکھیے۔ نماز اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہماری توجہ اللہ کی جناب میں مبذول ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں قیامت کو پوشیدہ رکھتا، کسی کو نہ بتاتا، اور اچانک سے قیامت آ جاتی۔ لیکن قیامت کا علم لوگوں کو دیا گیا کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اچھائی کا صلہ اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا۔ یہ حکمت بتانے کی ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں اور اچھائی اختیار کریں۔ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ کل بروز قیامت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا۔ اچھائی کا بدلہ ثواب ہے، نعمتیں ہیں، اور برائی کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا،
اور جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قیامت کے بارے میں تمہیں دوری میں نہ ڈالے، یعنی ان کی باتوں سے متاثر کبھی نہ ہونا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَتَرْدَى، اگر تم بھی قیامت کا عقیدہ چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی معصوم ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد سے نہ ہٹیں کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی ایک ہیبت ہے، اس کا جلال ہے۔ اس ہیبت اور جلال کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کا ایک بہت بڑا اژدہا بننا تھا، تو آپ اپنے دائیں ہاتھ میں اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ لاٹھی ہے، یہی اژدہا بنی ہے، تاکہ آپ پر ایک فطری اور ایک طبیعت کا جو خوف انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر کوئی خوفناک چیز دیکھے تو وقتی طور پر ایک اس کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ خوف مسلط نہ ہو، اس لیے اب اچھی طرح اپنی لاٹھی کو دیکھ لیں کہ یہی لاٹھی اب اژدہا بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی دو حکمتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک حکمت کلام کی ہیبت اور اس کے جلال کو دل سے کچھ کم کرنا، دوسری حکمت کہ یہی لاٹھی جب اژدہا بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری نہ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری لاٹھی ہی اژدہا بنی ہے۔ اور جو انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ خوفناک چیز کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، آپ پر وہ کیفیت طاری نہ ہو۔ یہ اس پوچھنے کی حکمت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام تو نظر آتے تھے اور لاٹھی نظر نہیں آتی تھی، کہ پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کے در مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال ہر دفعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا لا علم ہے، تو سوال کرنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ استاد بھی تو شاگرد سے کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، پھر جب شاگرد جواب نہیں دے سکتے تو استاد خود ہی جواب دیتا ہے۔ تو سوال کرنے کے بعد جب سامنے والا جواب نہ دے سکے اور جواب دیا جائے تو استاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سوال اور جواب سے بات پختہ ہو جائے۔ اسی طرح شب معراج کا واقعہ ہے کہ حدیث پاک میں سوال اور جواب کی صورت میں پیش کیا گیا کہ حضور جبریل امین سے سوال کر رہے ہیں اور جبریل امین جواب دے رہے ہیں۔ جب ہم وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو سوال پڑھتے ہیں اور پھر جواب سنتے ہیں تو وہ جواب آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کہ آپ کو مختلف مناظر دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ تو سوال اور اس کے بعد جواب سے وہ چیز فوراً ہمارے سننے سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آتے اور حضور سے سوال کرتے، حضور جواب دیتے۔ پھر جب وہ تشریف لے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ جبریل امین آئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیں جبریل امین کچھ سکھا نہیں رہے، سوال کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، یعنی یہ سوال اور جواب کی نشست سے وہ تمہارے ذہنوں میں دین کی باتیں پختہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ یہ وہ عصا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے
تو جنت سے اس عصے کو لے کر آئے تھے. اس عصے کا نام مفسرین نے نبع لکھا، نون با عین ہا، نبع. اس کی کیفیات ایسی تھی کہ اوپر اس کے 2 منہ تھے، 2 شاخیں تھی. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے اور دوسرے کام بھی ہیں. مثلا سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی اٹھانے کے لیے، موذی جانوروں کو دور کرنے کے لیے. کوئی اگر دشمن حملہ کر دے تو یہ مقابلے کے لیے کام آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا بڑا ہی بابرکت تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا فیض اس پر تھا. اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے فیض کو اس پر دیکھتے تھے کہ جب آپ گرمی میں ہوتے تو اس عصے کو زمین پر آپ گاڑ دیتے تو اللہ کی قدرت سے درخت بن جاتا اور آپ کو سایہ دیتا. جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. اس طرح کے بے شمار اس کے معجزات تھے جو اس بات پر روشن دلیل تھے کہ جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے. قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس عصے کو زمین پر ڈال دو. فالقاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، بس اسی وقت وہ تیز دوڑنے والا اژدہا بن گیا. حیۃ سانپ، تسعی وہ سانپ جو دوڑ رہا ہو. قال فرمایا خذھا، اب اسے پکڑ لیجئے. ولا تخف، اور خوف نہ کیجیے. سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس اژدہا کے منہ کے اندر ہاتھ آپ ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اژدہے کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا تو فوراً لاٹھی بن گیا. وَاضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھ کو ملائیے. إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بازو سے. تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ملانے کا حکم تھا بائیں ہاتھ کی بغل سے. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں بازو کے نیچے، بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے اسے دبانے کا حکم، اور پھر جب آپ نکالتے تو یہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا. تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی خرابی کے یہ روشن نکلے گا. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. 2 معجزات ہیں. پہلا معجزہ اژدہے کا، دوسرا معجزہ ید بیضاء روشن ہاتھ کا. یہ دونوں نشانیاں لے کر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جانا ہے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ نشانیاں ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھائیں ہماری بڑی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کی طرف نبی بن کر جائیے، تبلیغ فرمائیے، بے شک فرعون سرکشی اور نافرمانی کر رہا ہے. سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع اور 16ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. قال، عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور تبلیغ دین میرے لیے انتہائی آسان کر دے، اور کسی قسم کی رکاوٹیں اور ہر قسم کی تکالیف سے میں محفوظ رہوں. اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اے پروردگار اسلام کے لیے ہمارے سینے کو بھی کھول دے، ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے،
ہمیں گناہوں سے گھن اور نفرت دے دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ اشراح لی صدری کی تفسیر ہے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ فرعون نے آپ کی خدمت کی ہے اور پرورش کی ہے، 30 سال آپ فرعون کے محل میں رہے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے تھے اور فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ گو کہ آپ جیسے کوئی مدنی منا ہو، کوئی بچہ ہے تو اس کے تھپڑ میں زور نہیں ہوتا، لیکن یہ تھپڑ نبوت کا تھا۔ تو فرعون چیخنے چلانے لگا اور کہا مجھے بہت زور سے مارا ہے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لے آئی، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اتنے نازک ہیں، ارے بچے کے تھپڑ میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا نہیں، یہ بچے کا تھپڑ نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو مجھے ہلاک کرے گا، کیونکہ اس کے تھپڑ میں وہ زور ہے کہ میرا پورا جسم درد سے بلبلا رہا ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، بچہ آگ میں اور سرخ یاقوت میں یا پھول میں یا کھجور میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا دیکھو، ایک طرف آگ رکھو، دوسری طرف سرخ یاقوت رکھو، ایک روایت میں ہے کہ پھول رکھو، دیکھو بچہ کس طرف جاتا ہے۔ تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ آگ کی روشنی اور چمک کی وجہ سے بچہ آگ کی طرف جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ یاقوت کی طرف یا پھول کی طرف جو بھی تھا اس کی طرف جانے لگے، اور آپ آگ کی طرف نہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچپن میں بھی وہ شعور دیتا ہے کہ دنیا کی ساری عقلیں اگر جمع ہو جائیں تو نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، اور آپ کے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر وہ انگارہ آپ کی زبان پر رکھ دیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ اب آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، لیکن یہ لکنت ایسی نہ تھی کہ جو عیب کی صورت اختیار کرے، لوگوں کو اتنی زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن آپ کو بولنے میں ضرور دقت محسوس ہوتی۔ تو آپ نے عرض کی پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اس کی زبان کی گرہ کھول دی جائے گی۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ اس پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہم شروع میں لگا لیں، اللہم رب اشرح لی صدری سے لے کر یفقہوا قولی تک ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اسلام پر چلنا بھی آسان ہوگا، شرح صدر بھی ہو جائے گا۔ اس میں ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور زبان کی لغزشوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہماری زبان میں تاثیر بھی ہوگی کہ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں، تو لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر میں سے ایک وزیر یعنی میرا ایک مددگار مقرر کر دے۔ ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اس ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی میں اور حضرت ہارون دونوں مل کر تبلیغ کریں اور حضرت ہارون میرا ساتھ دیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور حضرت ہارون کو میرے معاملات میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم تجھے خوب یاد کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بڑے عالیشان مقام پر فائز ہے، اور جو جس قدر اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے نیک بندے اسی تصور میں گم ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بڑا پیارا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم سیدھا بیٹھتے ہیں
کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اسے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہوں اور کوئی دیکھ رہا ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وہ تصور ہے جو ہر ختم قادریہ کے بعد اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے، اور پھر یہ تصور دیا جاتا ہے اور سب مل کے پڑھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ضرور شریک ہوں۔ ہر ہفتے کو 2:30 بجے شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس خواتین کے لیے، اور ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے باہر شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال، فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر ایک اور احسان کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات خوب ڈالی، أَنِ اقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو تابوت میں، صندوق میں ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا، بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو 2 سپاہی آپ کے گھر پر موجود تھے باہر، اور اندر آنے والی جو دائی تھی اس نے قتل کے ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور باہر لے جا کر فوجیوں کو دینے کے لیے جانے لگی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور آپ پر یہ کرم تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، آپ کی آنکھوں کو کوئی دیکھ لے تو وہ آپ کے خلاف کوئی برا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے فرعون اس قدر آپ کا دشمن ہونے کے باوجود بنی اسرائیلیوں پر اس نے اتنا ظلم کیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم فرعون نہ اٹھا سکا۔ تو جب اس دائی نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کتنا پیارا بچہ ہے یہ، فرعون تو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا۔ اس نے گھر میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس دائی نے اس بچے کو ذبح کر دیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ کر جا کر باہر سپاہیوں کو دکھایا اور کہا بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ سپاہی اس دائی پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے تو وہ چلے گئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے۔ اللہ کی قدرت، نہ آپ حرکت کرتے تھے نہ آواز نکالتے تھے 3 مہینے کے اندر، اور 3 مہینے میں آپ کا قد اس قدر اسپیڈ سے بڑھا کہ 3 مہینے کے بعد اگر کوئی آپ کو دیکھے تو ایسا لگے 1 سال اور 3 مہینے کا بچہ ہے۔ تو 1 سال سے آپ بڑے محسوس ہوتے تھے، اور چونکہ فرعون نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کیا جائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو، پھر جب بہت ہی زیادہ بچوں میں کمی واقع ہو گئی اور اب جب وہ کئی سالوں سے بچوں کو قتل کر رہا ہے تو جوان ختم ہونے لگے، اور بنی اسرائیل سے وہ محنت مزدوری کا کام لیتے تھے۔ تو فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، ہم محنت مزدوری کس سے لیں؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال زندہ چھوڑیں گے۔ تو جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ 1 سال اور 3 مہینے کے محسوس ہوں تو کوئی دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے ہیں جب بچوں کے قتل کرنے کا سال نہ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات یا تو ڈائریکٹ ڈالی گئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں خواب کے اندر آپ کو سمجھایا گیا کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو تو ایک صندوق میں، لکڑی کے تابوت میں بچے کو رکھ دینا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک تابوت تیار کر رکھا تھا، ایک لکڑی کا صندوق، جس کے اندر جو دراریں ہوتی ہیں لکڑی کے اندر، ان دراروں پر آپ نے روغن قیر، یہ وہ روغن ہے کہ جو کشتی پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ کشتی بھی لکڑی کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آتا، تو وہ تیل، وہ روغن سے آپ نے اس کی دراریں بند کروائیں، اور اس تابوت کے اندر آپ نے روئی بچھائی اور اس میں سانس لینے کے لیے جگہ چھوڑی، لیکن اس انداز میں کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہم نے اے موسیٰ آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اَنِقْضِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، تابوت میں، صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، فَقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو، اس لکڑی کے تابوت کو دریائے نیل میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ دریائے نیل اس تابوت کو ساحل پر ڈال دے گا، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، تو اس تابوت کو وہ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں فرمائی۔ فرعون اپنے محل میں سیر کے لیے نکلا، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھے، خدام تھے۔ فرعون کو حضرت بی بی آسیہ نے دکھایا، کہا دیکھیں ایک نہر جو دریائے نیل سے فرعون کے محل کی طرف آتی تھی، اور فرعون کے محل کی سیڑھیوں سے وہ پانی ٹکراتا تھا، کہ دیکھیں ہماری طرف ایک تابوت آ رہا ہے، ایک صندوق آ رہا ہے۔ پھر فوراً خدام بھگائے گئے، خدام گئے اور خادموں نے جا کر جو تابوت اٹھایا، جیسے ہی اس کو کھولا گیا، اللہ کی شان ہے کہ آپ بڑے مزے سے وہاں لیٹے تھے، اور جیسے بچے انگوٹھا چوستے ہیں اس طرح آپ چوس رہے تھے۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بے اولاد تھی، کیونکہ فرعون میں یہ صلاحیت نہ تھی، تو جو عورت شادی شدہ ہو اور بے اولاد ہو اس میں اولاد کی بہت تڑپ ہوتی ہے، تو آپ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چومنا شروع کر دیا، تو فرعون کہنے لگا اس کو پھینک دو، پھینک دو، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا آپ نے خواب دیکھ لیا، اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے؟ اگر مصر کا بچہ کوئی ہوتا، بنی اسرائیل کا ہوتا، تو ہزاروں لاکھوں فوجی اس پر آپ نے تعینات کیے ہوئے ہیں، آپ کے جاسوس ہیں، مخبر ہیں، تو یہ اطلاع ہمیں نہ آ جاتی؟ اور پھر دریائے نیل کی نہر سے آ رہا ہے، نہ جانے کس نے تابوت میں کہاں سے ڈالا ہوگا، پھر دیکھے تو صحیح، ایک سال سے بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ وہ نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جیسے بعض بچوں پر ہمارا دل آ جاتا ہے اور بچے ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ کی محبت اپنی طرف سے ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش کی جائے ہماری نگرانی میں، یعنی فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور دشمن آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکا، بلکہ آپ کی اس نے اس طرح پرورش کی کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے ہیں، اور لوگ بڑی عزت کرتے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں دودھ کے لیے، اور فرعون اپنی گود میں چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس کے یہاں بچے نہ ہوں انہیں بچہ ہاتھ میں لینے کا بھی بسا اوقات تجربہ نہیں ہوتا،
تو فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو کبھی ہاتھ میں بچہ لیا ہو تو اسے سمجھو، تو یہ بڑا پریشان ہوتا، کبھی دائیں طرف کرتا کبھی بائیں طرف کرتا، اور اس نے حکم دیا کہ بھئی دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈھونڈا جائے۔ تو چاروں طرف ایک ہنگامہ تھا، عورتیں لائی جا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے قریب آپ نہ جاتے بلکہ زور زور سے روتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن ہے جن کا نام مریم ہے۔ یہ وہ مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ اذ تمشی اختک، یاد کرو جب آپ کی بہن چلی، جب یہ خبر آئی کہ موسیٰ علیہ السلام والا صندوق یہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے اور دائیاں جمع کی جا رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مریم کو بھیجا، جاؤ دیکھو اور وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فتقول، پس موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں آپ کو ایسی عورت کی خبر نہ دوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی اور اس بچے کی کفالت وہ کر سکے گی؟ تو فرعون نے کہا ضرور۔ اب آپ کی بہن آئیں اور والدہ کو لے کر چلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محل میں قدم رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا، اور جیسے کہ آپ نے سینے سے لگایا تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون چونکہ شک میں مبتلا تھا تو یہ اچھل پڑا اور کہنے لگا تو اس کی کون ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک ایسا جواب ڈالا جس سے فرعون کا شک جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسی عورت کے قریب نہیں جاتے جو صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ میں روزانہ غسل کرتی ہوں، روزانہ کپڑے میں تبدیل کرتی ہوں، اور میں پاک رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ جواب جب سنا تو فرعون نے خیال کیا کہ شاید یہی وجہ ہوگی، اور زیادہ خوش ہو گیا کہ مجھے اتنا نفیس بچہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان، فرعون نے کہا کہ آپ اپنے گھر لے جائیں اس بچے کو اور 2 سال تک دودھ پلائیں، اور روزانہ ایک سونے کی اشرفی ہم آپ کو بھجوائیں گے اس کے معاوضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کو واپس بھی مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے روزانہ ایک سونے کی اشرفی بھی فرعون کی طرف سے دی جاتی۔ فَرَجَعْنَاكَ، پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا، إِلَىٰ أُمِّكَ، آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اے موسیٰ آپ نے ایک جان کو قتل کیا۔ اس کا واقعہ مکمل سورہ قصص میں ہے۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہو گئے تو آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا چپکے چپکے۔ آپ دوپہر کے وقت تبلیغ دین کے لیے نکلتے جب سخت گرمی ہوتی اور لوگ اپنے گھروں میں ہوتے، تو کوئی اکا دکا مل جاتا تو آپ اسے دین کی باتیں سمجھاتے۔ آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی مسلمان ہے، اس پر ایک فرعونی ظلم کر رہا ہے اور اسے مار رہا ہے، اور اس بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کافر فرعونی کو سمجھایا اور کہا کہ اس غریب پر تم ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور زیادہ مارنے لگا اس مسلمان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اسے رسید کر دیا۔ تو آپ نے ایک مکہ مارا اور مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہ رکھی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ نے اپنی قوت کے ساتھ مکہ رسید کیا تو وہ ایک ہی مکے میں وہ مر گیا۔ تو یہ کافر تھا اور ایسے کافر کا قتل جائز تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے
قتل کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مکہ مارا تھا، اور مکے سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آپ نے جب قتل کر دیا تو اب فرعونی آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے خوب آپ کی آزمائش فرمائی، ہر آزمائش میں آپ پورے اترے۔ فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ کئی سال یعنی 10 سال اہل مدین میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ آپ ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے پر آئے۔ ٹھہرائے ہوئے وعدے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کی عمر میں کوہ طور پر حاضر ہونا ہے اور وحی کا حصول ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام پر وحی اسی سن میں نازل ہوتی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، آپ کو نبی بنایا، آپ کو رسول بنایا، آپ میرے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ یقیناً دین کی خدمت کے لیے اللہ جسے منتخب کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ رب العالمین ان انبیاء کے صدقے میں ہمیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیاں لے کر جائیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کریں، اسی طرح استقامت سے ذکر کرتے رہیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو حالات بڑے مشکل ہوں گے، ان مشکل حالات میں پریشان ہو کر بھی آپ میرے ذکر سے غافل نہ ہوں، بلکہ کیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اطمینان کے ساتھ میرا ذکر کرتے رہیں۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب دونوں جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے۔ فرعون کی عمر 400 برس ہوئی، اس میں سے 320 برس تک اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی، یہاں تک کہ کبھی یہ بیمار بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے بنی اسرائیلیوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا، بڑا ہی ظالم و سفاک تھا۔ انہو طغا، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ فقولا، پس آپ دونوں کہیے، لہو فرعون سے، قولا لینا، نرمی والی بات کہیں، نرمی سے تبلیغ فرمائیے، قربان جائیے۔ وہ فرعون جو ظالم، کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، سرکش، لیکن اس کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو فرمایا اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دونوں جائیے اور اسے نرمی کے ساتھ تبلیغ فرمائیے۔ ایک بادشاہ حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ، ان کی خدمت میں ایک عالم آئے اور انہیں نصیحت کرنے لگے، اور ذرا ان کا انداز بڑا جلالی تھا، بڑے سخت انداز میں نصیحت کی۔ حضرت ہارون رشید نے کہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بہتر ہیں اور فرعون مجھ سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا قولا لینا، اس سے نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا۔ تو آپ مجھے اتنا غصے میں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ واقعی بات درست ہے کہ نصیحت کا انداز بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے۔ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر بار بار نصیحت کی جائے اور ہر وقت انداز میٹھا اور پیارا ہو تو کتنا بھی پتھر دل ہو، اگر وہ بات نہ مانے تب بھی اس کا دل ضرور تسلیم کر لے گا کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ضبط کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ نصیحت کی، اس نے انکار کر دیا، دوسری دفعہ اسی طرح نصیحت کریں جس طرح پہلی دفعہ کی ہے، بغیر چہرے پر بل لائے،
غصہ کیے بغیر بڑے آرام سے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں نقصان ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، بھگا رہا ہے، پھر بھی ناراض ہوئے بغیر پھر آ جائیں۔ اس طرح اگر 12-15 مرتبہ ایسا عمل کیا جائے وقفے وقفے سے، تو فرمایا کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ دل بھی جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ قالا ربنا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط، بے شک ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہم پر ظلم نہ کرے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم پر ظلم کرے گا، علینا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا، فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور تم دونوں اس سے کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، پس اے فرعون ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ظلم چھوڑ دے، اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دے، تاکہ ہم مصر سے لے کر انہیں شام جائیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور تو بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور سلامتی ہے اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ، بے شک عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا، وَتَوَلَّى، اور سرکشی کی منہ پھیر لیا۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قَالَ، فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق شکل عطا فرمائی۔ تمام جانوروں کی شکلیں اتنی پیاری ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ڈیزائنر شیر کی یا دیگر جانوروں کی یا انسان کی کوئی ایسی شکل نہیں بنا سکتا جو ان کی تخلیق اور ان کی موجودہ شکل سے بہتر ہو۔ جو بھی شکل بنائے گا تو آخر کار یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شکل پر پیدا کیا وہی سب سے خوبصورت ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، آتا کل شیء خلقہ، کہ یہ بھی معنی ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح تمام اعضاء کا معاملہ ہے۔ ثم ہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں بھی دیں اور ان چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا۔ جانور پرندے پیدا ہوتے ہی اپنی ضروری باتوں کو جانتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیے اسے یہ کس نے سمجھ دی ہے کہ جب بھوک لگے تو رونا ہے؟ بچہ بولتا نہیں لیکن بھوک کی وجہ سے روتا ہے۔ پھر رونے میں بھی اس کی مختلف کوالٹیز ہیں۔ ماں سمجھتی ہے کہ اب رونا بھوک کی وجہ سے ہے، یا اب رونا سونے کی وجہ سے ہے کہ نیند آ رہی ہے، اور بعض رونے کی آواز ایسی ہے جس سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو گرمی ہو رہی، بعض رونے کی آواز کا اسٹائل ایسا ہے جس سے ماں سمجھتی ہے اسے سردی ہو رہی۔ تو یہ بچے کو اتنے اسٹائل کس نے سکھا دیے؟ وہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھنے تو نہیں گیا۔ اس طرح بچہ جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے جو اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ قال، بولا، فما بال القرون الاولی، پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے
کفر کیا، بت پرستی کی، جیسے قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، یہ کیا بت پرستی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہیں؟ جب انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی کرتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں ہے، ان کے نامہ اعمال لکھ دیے گئے ہیں، اور وہ قبر میں اور آخرت میں اس کے مطابق سزا پائیں گے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہک سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے، وہ ہر شخص کے معاملات کو خوب جانتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا وہ رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ بچھونے سے مراد یہ کہ اس پر رہنا، اس پر چلنا، اس پر مکان بنانا، اس پر نہریں کھودنا آسان ہے۔ زمین پر انسانی زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے۔ اگر چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو تم ایک ہی جگہ رہ کر مر جاتے۔ پہاڑ بھی ہیں تو پہاڑوں میں راستے ہیں، غار ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں جنگلات ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اب من السماء ماء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، مختلف قسم کی پیداوار، اور ہر پیداوار کے جوڑے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، دھوپ ایک ہے، موسم ایک ہے، مگر کسی پھل کا ذائقہ الگ، کسی پھول کا رنگ الگ، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا انہیں بنایا۔ جتنی اچھی کھاد ہو، جتنا اچھا پانی ہو، جتنا اچھا موسم ہو، اللہ چاہے تو پوری فصل تباہ ہو جائے، اور کیسے ہی خراب حالات ہوں اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے بچا لے۔ کلو، کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں جو انسان کھا کر بچا لیتا ہے، جو انسان کے لیے فالتو ہے، مثلا گندم نکالی جاتی ہے تو گندم کا وہ پودا جو سوکھ گیا اور گندم کے اوپر جو چھلکا ہے، وہ ساری چیزیں جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی جانور کھاتے اور جو فالتو چیز ہے اسے پھینکنا پڑتا تو نقصان ہوتا، تو ہم جو کھاتے ہیں جانور وہ نہیں کھاتے، اور جو جانور کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے، تو جو ہمارے لیے فالتو چیز ہے وہ جانوروں کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اب 16ویں پارے کے 12ویں رکوع کی ابتدا ہے اور سورہ طٰہٰ کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفن کرتے ہیں تو میت کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو 3 مٹھیاں ہر ایک کے لیے مٹی ڈالنا سنت ہے۔ پہلی مٹھی پر، دوسری مٹھی پر اور تیسری مٹھی پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی آیت ہے جس کے 3 جز ہیں، اور ان 3 جزوں کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب قبر پر ہم مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کیوں ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، اب ہم سماعت کریں گے۔ منہا، اسی مٹی سے خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔
پھر اسی مٹی میں ہمیں لوٹنا ہے قبر میں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے کل بروز قیامت. اب جب ہم مثلا پہلی مٹھی ڈالتے ہیں مٹی کی تو کہتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. دوسری مٹھی ڈالتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. اور جب تیسری دفعہ خاک اور مٹی ڈالتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی. مرنے والے کے لیے موت کی منزل آ چکی. ہم مرنے والے پر روتے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے کہ جس کو دفن کر رہے ہوں اپنی موت کو یاد کریں، یہ تصور ہمارا ختم ہو چکا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ جو رات کو روزانہ پڑھے گا فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. اب دیکھیں سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھنے کی یہ فضیلت بھی ہے اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ سورہ واقعہ میں اگر آپ ترجمہ و تفسیر سن لیں یا پڑھ لیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. روزانہ اگر جنت اور جہنم کے مناظر وہ پڑھے گا تو اس کا دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا. لیکن دشمنوں نے، انگریزوں نے ہمیں انگریزی کا تو دیوانہ بنا دیا. اگر افسوس ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بے شک ہم نے فرعون کو ہماری تمام نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ، بس فرعون نے جھٹلایا. وَأَبَى، اور اس نے انکار کر دیا. فرعون نے انکار کیسے کیا؟ اس کی کیفیات میں مفسرین بیان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جوانی عطا فرمائے گا اور تو مرتے دم تک جوان رہے گا اور مرتے دم تک تیری سلطنت تیرے پاس ہی رہے گی. یہ ساری بشارتیں آپ نے دی اور یہ بھی فرمایا کہ تم مرتے دم تک بیمار نہیں ہوگا. معجزات دکھائے. فرعون کو یہ بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. فرعون سوچنے لگا اور اس نے دل میں کہا کہ واقعی یہ تو سچے نبی ہیں کہ میری سلطنت بھی نہیں جائے گی، یہ بڑھاپا جو ہے جوانی میں تبدیل ہو جائے گا اور مرتے دم تک میں بیمار بھی نہیں ہوں گا، اور ایسی بشارتیں دے رہے ہیں اور معجزات دکھا رہے ہیں اور ہیں بھی سچے نبی، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے معجزات بالکل سچے ہیں، تو ایمان لے آنا چاہیے. لیکن ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. فرعون کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک شخص سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. اس نے حامان وزیر کو بلایا اور کہا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، میرا یہ ارادہ ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ غلط مشیر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو حامان نے کہا کہ میں آپ کو تو عقل مند اور دانا سمجھتا تھا اور آپ کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. 320 سال گزر گئے، لوگ آپ کو مانتے آ رہے ہیں، مصر پر آپ کی حکومت ہے، لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اب کیا لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے اور لوگ تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے؟ اس طرح اس نے ایسی باتیں کی کہ فرعون ہدایت سے محروم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت مؤثر ہے، انسان پر لوگوں کی باتوں کا اثر ضرور ہوتا ہے. اس نے فرمایا ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اگر تم اللہ کی یاد میں ہو تو وہ تمہارا معاون و مددگار بنے، اور تم غافل ہو گئے ہو تو تمہاری رہنمائی کرے. برے دوست انسان کو برا بنا دیتے ہیں، اسی طرح برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں. تو حامان نے غلط مشورہ دیا اور ایسا اس نے گھما پھرا کر باتیں کی کہ فرعون ہل گیا اور اس نے یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ تو رہے ہیں سلطنت باقی رہے گی، لیکن ساری قوم مجھے مارنے آ جائے گی. تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ہمیں بیوقوف بنایا اور اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا.
اس نے حامان سے کہا کہ ایسی عظیم الشان معجزات جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر لوگ تو ایمان لے آئیں گے، پھر بھی میری حکومت چلی جائے گی، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کہیں لوگوں کو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو حامان نے مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کہیں گے، فرعون جو ہے بڑا سمجھدار ہے، اس نے بڑی تحقیق کی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو ہے، عام آدمیوں کو جادو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہے جادو۔ اس طرح ہم ایسا پروپیگنڈا کریں گے کہ لوگ حقیقت کی طرف اور دیکھنے کی طرف راضی نہیں ہوں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کر ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ زمانہ قدیم سے رواج ہے کہ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے، تہمت لگائی جائے، الزامات لگائے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کے خلاف بھی کافروں نے یہی کیا کہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ کی بات ہی نہ سنیں۔ قال، فرعون بولا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جادوگر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حامان نے یہ بھی مشورہ دیا کہ لوگوں پر یہ دہشت بٹھا دیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو تم اس ملک سے نکال دیے جاؤ گے، بنی اسرائیل کی حکومت آئے گی۔ پھر لوگوں کو وہ تصورات تھے کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پہ ظلم کیا ہے تو بنی اسرائیل ہم سے بدلہ لیں گے۔ جیسے فی زمانہ جو دشمنان اسلام حکومتیں ہیں وہ اپنی عوام کو یہی کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری ہے ورنہ مسلمان تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہارے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے، دہشت گردی کا نام لے کر مسلمانوں کو وہ ظلم و ستم کی آندیاں چلاتے ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ اے موسیٰ کیا اپنے جادو کے زور پر آپ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ضرور بضرور ہم ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے آپ کے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، بس ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وعدے کے لیے مقررہ وقت ہو جائے مقابلے کے لیے کہ ہم اور آپ اس کی مخالفت نہ کریں، مکانن سوا ایک ہموار میدان میں آپ کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ کرنے میں بھی اس کی یہی تدبیر تھی کہ مقابلے کا کوئی بھی رزلٹ آئے اور دنیا میں یہی مشہور ہوگا کہ جادوگروں کا مقابلہ جادوگر سے ہے۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ قال، آپ نے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ، تمہارا مقابلے کا وقت یعنی تمہارا اور ہمارا مقابلے کا وقت یوم الزینہ ہے، میلے کا دن ہے۔ آپ نے میلے کا دن اس لیے قرار دیا تاکہ زیادہ لوگ جمع ہو سکیں، دور دراز سے لوگ سال میں ایک دن میلے کے لیے جمع ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر دین کی دعوت پہنچ جائے۔ دوسرا، آپ نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی آپ سینہ تان کر اور بڑے ہی ہمت کے ساتھ یہ نہ کہتے کہ آ جاؤ ٹھیک ہے میں مقابلہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ سامنے آنے میں وہ ڈر محسوس نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کے پیش نظر فرمایا جب سارے لوگ جمع ہو اس دن ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو ان کے یہاں میلہ لگتا تھا اور اس سال یہ ہفتے کا دن تھا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور اس وقت مقابلہ ہوگا جب لوگ دوپہر کے وقت جمع ہو جائیں تاکہ سورج چمک رہا ہو اور ہر چیز واضح نظر آ رہی ہو۔ ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر زوال تک، یہ درمیانہ وقت ہے، اس کو آدھا کریں تو ضحیٰ وہ وقت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر سورج 6 بجے نکلتا ہے اور زوال 12 بجے ہے تو 9 بجے یہ جو وقت ہے اس وقت ہر چیز روشن بھی ہوتی ہے اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس وقت میں چاش کی نماز پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے۔
اگر کوئی اشراق کے فوراً بعد بھی چاش پڑھ لے تو چاش ادا ہو جائے گی، مگر اس درمیانی وقت میں چاش کا پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ فتولی فرعون، پس فرعون پھرا، فجمع کیدہ، اس نے اپنے مکر کو جمع کیا، سارے جادوگروں کو بلایا، ثم اتا، پھر جادوگروں کو لے کر آیا۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جادوگروں پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ جادوگروں نے کہا کہ مقابلہ کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جادوگر کا جادو نیند میں وہ کام نہیں کرتا۔ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور آپ کی لاٹھی وہ آپ پر پہرا دے رہی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جادوگر نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ چکے تھے پھر بھی مقابلے کے لیے آئے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری بربادی ہو، یعنی سمجھ کر بھی میرے مقابلے کے لیے آتے ہو۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو اور مجھے جادوگر نہ کہو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ نامراد و ناکام ہوگا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان جادوگروں کے درمیان معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور آپس میں یہ آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو بعض جادوگروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی پاورفل جادوگر ہو کہ نیند میں بھی اس کا جادو چلتا ہو۔ اس طرح انہوں نے شک و شبہات کی باتیں کی۔ قالو، تو بعض جادوگروں نے کہا ان ہادان لساحران، یہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں۔ یریدان، یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہیں تمہارے اچھے دین اور اچھے طریقے سے دور کر دیں۔ جیسے آج کا مغرب یہ کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، وہ ہماری تہذیب و تمدن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد تو دشمنان اسلام ہے، تہذیب و تمدن کا جنازہ تو انہوں نے نکالا ہے۔ فَأَجْمِعُوا، پس تم سب جمع کرو، کیدکم، اپنے جادو کو، اپنے فریب کو، ثم اتوا صفا، پھر سب بنا کر مقابلے کے لیے آ جاؤ، اور اس شک میں نہ پڑو کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ تو جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے اور یہ ذہن بنا دیا جائے کہ تمہارا مخالف ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور جب یہ محسوس ہو یہ ہمارا خیر خواہ ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح آپس میں کہا، آخرکار سارے جادو پھینکنے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور بے شک آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا، لہذا جادو کے زور پر غالب آ جاؤ۔ لیکن دل ابھی بھی اندر سے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر دنیا کی لالچ اور فریب نے انہیں گمراہ کیا، تو ان کی ہمت نہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کر سکیں۔ تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈالیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پھر ہم سب سے پہلے لاٹھی کو پھینکیں، اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکیں۔ 300 اونٹوں پر یہ لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا ہم یہ معاملہ آپ کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے ادب کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی،
اور اس واقعے کی انتہا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. قال بل القوا، فرمایا نہیں بلکہ تم ہی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں جادو یہ ہوتا ہے، کہ جادو کے بعد جب معجزہ دیکھیں تو انہیں جادو اور معجزے میں فرق محسوس ہو جائے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، بس اس وقت ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جادو کے زور پر ایسی لوگوں کو لگنے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہوں، سانپ ہوں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا. خوف یہ تھا کہ لوگ بھاگنے لگے. تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھاگ جائیں اور میرا معجزہ دیکھ ہی نہ سکیں، اور ان کے ذہنوں پر اس جادو کا اثر جو جادوگروں نے کیا ہے وہ نہ پڑ جائے. قلنا، ہم نے فرمایا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب ہوں گے اور لوگوں پر اس معجزے کا ظہور ہو جائے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دیجیے. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، یہ لاٹھی ان تمام چیزوں کو نگل جائے گی جو انہوں نے پھینکی ہیں. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ایک جادوگر کا مکر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، آخر کار اس کے لیے تباہی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. اتنا حصہ اگر کوئی کاغذ پر لکھے اور لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں رکھ لے تو وہ جادو کے اثر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، وہ بولے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. جب یہ سجدے میں گئے، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے سجدے کے عالم میں انہیں جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیے اور جنت میں ان کے اعلیٰ مراتب اور مقامات دکھا دیے گئے. بس ایک ہی سجدے میں یہ ایمان کے تمام درجات کو چڑھ گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا صدقہ تھا اور ایمان ایسا مضبوط ہو گیا کہ پھر یہ ایمان کبھی نہ نکلا. اے پروردگار، ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرما. قال، فرعون بڑا ظالم شخص تھا، اس نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. پھر اس نے لوگوں کے اوپر سے اس اثر کو زائل اور دور کرنے کے لیے ایک اور پروپیگنڈا کیا. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. کہنے لگا کہ تم سب جادوگر ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں. تم لوگوں نے ایک مشن بنایا اور ایک سازش کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو. تم سب ملے ہوئے ہو کہ ایک جھٹکے کے اندر تم نے سجدہ کیا اور ایمان لے آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کر کے اس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کے خلاف کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ مقابلہ نہ صرف جادوگر ہارے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے، تو اس طرح کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. پھر اس سے پہلے کہ اور لوگ اسلام قبول کریں اس نے سخت ترین سزا کا اعلان کیا. فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، پر ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. اس کی عادت تھی کہ دایاں ہاتھ وہ بازو سے کاٹ دیتا. وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا اس کے برعکس، یعنی الٹ، دایاں ہاتھ کاٹتا اور الٹی ٹانگ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ،
پھر ضرور بضرور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو اس کا معمول تھا کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد پھر جب سخت ترین سزا دیتا تو کھجور کے تنے پر جسم کو رکھا جاتا اور کیلیں ٹھونک دی جاتی. اس طرح انسان تو مر جاتا لیکن 3 دن تک اس کی لاش کو رکھا جاتا تاکہ لوگ ڈریں. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ضرور بضرور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ عذاب دینے والا ہے اور ہمیشہ عذاب دینے والا ہے. یعنی اس نے اللہ سے مقابلے کی بات کی کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لے آئے ہو تو میں تمہیں عذاب دے کر بتاؤں گا، پھر تم دیکھنا کہ اللہ زیادہ عذاب دے سکتا ہے کہ میں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اس دولت سے بچائے جو مغرور بنا دے، اللہ تعالیٰ اس حکومت سے بچائے جو انسان کو متکبر کر دے. قالو، وہ بولے اللہ اکبر، انہیں کیسا ایمان نصیب ہوا. انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں ان نشانیوں پر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، ان نشانیوں کے بعد تیری بات ہم نہیں مان سکتے. والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا. ان کی ایمان کی مضبوطی پر اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی سلامتی دے. کہا فقدی ما انت قاد، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر بھی ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا ہی میں کرے گا، اور ایک نہ ایک دن دنیا تو چھوٹنی ہے، دنیا سے جانا ہے. اگر اللہ کی راہ میں یہ جان چلی جائے تو یہ بہت ہی پیارا سودا ہے. انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں وہ دیکھ کر ان کا دل نہیں ہو رہا تھا کہ مقابلہ کریں، تو فرعون کے زبردستی کرنے کی وجہ سے وہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی ہمارا معاف کرے. واللہ خیر وابقا، اللہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے. ارشاد فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر آئے گا، گناہگار ہونے کی حالت میں وہ کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس سے اس کا رب ناراض ہوگا. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فیہا، اس جہنم میں نہ وہ مریں گے، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ زندہ رہیں گے. مراد یہ ہے کہ جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ وہاں زندہ رہنا زندہ رہنے کے برابر نہیں ہوگا. یعنی ایسی کوئی زندگی نہیں ہوگی جس سے وہ نفع اٹھائیں، لذت اٹھائیں، بلکہ ہر لمحے جہنم میں عذاب بڑھایا جائے گا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی رب کی بارگاہ میں مومن ہو کر حاضر ہو. قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، بے شک اس نے اچھے عمل کیے ہوں، مومن بھی ہو اور نیک صالح ہو. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پس ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. دونوں لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال اختیار کر کے اس عالم میں اللہ تعالی سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرے.
جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من، یہ صلہ ہے ان لوگوں کا، من تزکا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جن کا ظاہر پاک ہوا، باطن پاک ہوا، جن کی نگاہیں پاک، جن کی زبان، دل و دماغ، سوچ و فکر پاک، من تزکا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاکیزہ فرما دے اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ سولہویں پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرعونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے جن کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے، اپنی لاٹھی ماریے اور اس سے خشک راستے آپ بنا دیجئے۔ اب سمندر میں خشک راستے بن گئے، بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزرنے لگے۔ لا تخاف درکن ولا تخشا، نہ کوئی خوف رکھیں اور نہ ہی کوئی ڈر رکھیں۔ درکن کہ فرعون پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، اس قسم کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وَمَا هَدَىٰ، اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہ دکھائی، یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کیا۔ اب بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا۔ دائیں جانب سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے۔ یہاں وعدہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کتاب توریت عطا کی جائے گی، اس کا بھی تم شکر ادا کرو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا، تم اس کا بھی شکر ادا کرو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس معاملے میں سرکشی اور گناہ نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر شکر کے معنی ہے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے۔
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو پس بے شک وہ تباہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا۔ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ،